ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی، عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اگر تو نے گن کے پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہ نواں ہی ہے، میں کدی واری پایا ہے، نواں ہی ہے، لہذا تو بھائی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں، ہاں اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے، خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگر چیک کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو۔ ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، سیاستہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا۔ اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا، سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا، غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں یہ، کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے؟ تو فرمایا نہ بھائی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے، اور حق انہی کا بنتا ہے۔ کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا، جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا، اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی دھارا ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا، تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے۔ تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں، کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا ہے، یہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ڈر لگتا ہے، اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے، میری اطلاع سے جاتی ہے، پر مجھے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، میں اور کسی کو تنخواہ دوں، میں اور میں نہ توبہ، مجھے خوف آتا ہے، یہ باہر ہی کوئی اور ہی کرے میرے والا کام۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو یار، 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی ہے، عورتوں سے اچھا سلوک، اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم، مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات کی، حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے، محبوب کی شفقت رہی ہے، سخت ترین لہجہ اور رونق والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں، یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے
जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का। ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है। वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और ज़रूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरव्वत वाला है, मधारात वाला है। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा ज़रा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी ज़ाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया खरे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब हैं, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई? ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती। आपका अंदाज कड़वा कुछ ऐसा है। मैं जी सच बोल, आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, दो चार सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पाक होता है ना, ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनी ऊपर पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मार मेकअप किए हुए, दो चार सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले तुमने तो जब भी सच बोला है दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुलव्वत मदारात नबी पाक के गुलामे बेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए हैं। ओ भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला है, क्या करे अंदाज प्यार वाला है, क्या करे कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है कई दफा चार सख्तियां मैंने भी करनी है, पर वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमूई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया है। अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया, वो मजमूई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ आता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो,